السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہر کے حوالے سے بہت سے سوالات انٹرویوز کے اندر کیے جاتے ہیں، تو آج مہر کے بارے میں ہم مختصر معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مہر کہتے کسے ہیں؟ مہر اس مالی منفعت کا نام ہے جس کے عوض شرعاً مرد کو عورت پر حق زوجیت حاصل ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 24 میں مزید دیکھ لیا جائے۔ عربی زبان میں مہر کے لیے دوسرے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، ان میں النحلہ، الصداق، العقر، الاجرہ، الصدقہ، العطیہ، العلائق اور الہبہ جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے، مطلب اس کے تقرر کے حوالے سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو نکاح کے موقع پر مہر کا تقرر یا مہر متعین کرنا یہ ضروری ہے۔ اب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر متعین نہ کیا جائے یا بنا مہر کے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنا مہر مقرر کیے یا مہر کا ذکر کیے بغیر نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، چونکہ یہ ایک شرط نکاح کی یہ شرط مفقود ہوتی ہے، اس لیے نکاح ہو جائے گا اور مہر مثل واجب ہوگا۔ بے شک مہر متعین نہ کیا ہو نکاح کے وقت، لیکن پھر بھی مہر مثل مرد پر واجب ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مہر کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں، یعنی مہر کن صورتوں میں صحیح ہوتا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ مہر مال متقوم ہو، یعنی قیمتی چیز ہو جس کی کوئی قیمت لگائی جا سکے، ایسی معمولی چیز نہ ہو کہ جس کی کوئی قیمت نہ ہو، جیسے گندم کا ایک دانہ وغیرہ مہر نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مہر پاک شے ہو، یعنی حلال چیز ہو، شراب، خون یا مردار وغیرہ مہر میں متعین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور مغصوب نہ ہو، یعنی غصب کردہ مال نہ ہو کہ چوری کا مال لا کر مہر متعین کر دیا جائے، تو اس طرح بھی مہر متعین نہیں ہوگا، اس چیز کو مہر بنانا درست نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ صحت مہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہر واضح ہو کہ کتنا مہر مقرر ہوا ہے۔ اگر سونا ہے تو یہ بتایا جائے کتنے تولہ ہے، چاندی ہے تو اس کا تعین کیا جائے، روپے ہیں، پیسے ہیں، جو بھی چیز مہر میں دی جا رہی ہے اس کو متعین کیا جائے اور واضح کیا جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مہر کی اقسام کیا ہیں، شرعی اقسام مہر کی کیا ہیں؟ تو 6 اقسام ہیں۔ پہلی قسم مہر مسمى، دوسری مہر معجل، نمبر 3 مہر مؤجل واو کے ساتھ، نمبر 4 مہر مطلق، نمبر 5 مہر منجم، نمبر 6 مہر مثل۔ مہر مسمى کیا ہے یا مہر مسمى کسے کہتے ہیں؟ تو مہر مسمى اس مہر کو کہتے ہیں جس کی مقدار زوجین کے درمیان متعین ہو اور مقرر ہو۔ پھر اس کی آگے 2 قسمیں بن جاتی ہیں، مہر معجل عین کے ساتھ اور مہر مؤجل۔ اب مہر معجل کسے کہتے ہیں؟ معجل کا لفظ عجلہ سے ہے جس کا معنی ہے جلدی کرنا اور سبقت کرنا۔ اصطلاحی طور پر مہر معجل سے مراد ایسا مہر ہے جو بوقت نکاح فوری ادا کر دیا جائے یا بیوی کے مطالبہ پر ادا کرنا لازم ہو۔ اور مہر مؤجل واو کے ساتھ، یہ عجلہ مادے سے ہے، عربی میں کہا جاتا ہے اجل الشیء، اس سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کی مدت مقرر کرنا یا مہلت دینا۔ اس طرح مہر معجل سے مراد ایسا مہر ہے جس کی ادائیگی کے لیے فریقین کے مابین میعاد مقرر کی گئی ہو، مثلا سال یا 2 سال وغیرہ، اور اگر کوئی مدت متعین نہ کی جائے تو پھر یہ طلاق یا زوجین میں سے کسی ایک کی وفات پر قابل ادائیگی ہوتا ہے۔ مہر مطلق کسے کہتے ہیں؟ مہر مطلق وہ ہے جو نہ معجل ہو اور نہ مؤجل ہو، یعنی زوجین کی باہمی رضامندی سے اس کی ادائیگی شوہر جب چاہے کر سکتا ہے۔ اس قسم کے مہر کی وصولی کے لیے بیوی شرعی طور پر مجاز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو شوہر سے روکے۔ مہر منجم کسے کہتے ہیں؟ منجم کا مادہ ناجمع ہے جس کا معنی قرض کو قسطوں میں ادا کرنا ہے۔ مہر منجم سے مراد ایسا مہر ہے جس کے متعلق زوجین میں یہ طے پایا جائے کہ اس کی ادائیگی یکمشت نہیں بلکہ قسط وار ہوگی۔ مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ مہر مثل سے مراد وہ مہر ہے جو عورت کے باپ کی رشتہ دار عورتوں، مثلا پھوپھیوں، سگی بہنوں اور چچا زاد بہنوں کو دیا گیا ہو۔ مہر مثل کے تعین کے لیے جہاں عورتوں کی عمر، حسن و جمال، علم و عقل، دینداری اور کردار کا لحاظ کیا جائے گا، وہیں ان عورتوں کے شوہروں کے حسب اور مال کو بھی دیکھا جائے گا۔ علاوہ ازیں جو چیزیں اوپر ذکر کی گئی ہیں ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔
اور مہر مثل کب واجب ہوتا ہے؟ مہر مثل ایک تو صورت اوپر ہم نے ذکر کی کہ اگر مہر سرے سے متعین ہی نہیں کیا نکاح میں تو نکاح ہو جائے گا اور مہر مثل واجب ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی مبہم چیز مہر میں رکھی یا نامعلوم چیز ہو کہ جس کا پتہ ہی نہ ہو یا حرام چیز مہر مقرر کر لی گئی تو اس میں بھی مہر مثل واجب ہوگا۔ اسی طرح نکاح فاسد میں اگر مباشرت ہو جائے تو مہر مثل کا حکم ہے، خواہ مہر مقرر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ اور اس کے بعد ہے کہ کم از کم مہر کتنا ہونا چاہیے۔ احادیث میں احناف کا بھی یہی مسلک ہے، دیگر ائمہ کے مسالک مختلف ہیں، لیکن احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 درہم سے کم مہر سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا مہر دون عشراتی دراہیمہ، سنن بیہقی کی روایت ہے 13760، یہ حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح دار قطنی میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ لا صداق دون عشراتی دراہیمہ، یہ سنن بیہقی کی 14384 نمبر حدیث ہے اور دار قطنی کی 12 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ 10 درہم سے مراد موجودہ کاغذی کرنسی نہیں بلکہ وہ جنس یا مالیت ویلیو ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں متعین فرمائی تھی۔ ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں زیادتی کی جانب زیادتی کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق 10,000 20,000 50,000 اور اس سے بھی زیادہ مہر مقرر کر سکتا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 20 دیکھ لی جائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اگر تم بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو تو اس کو جو مہر دیا ہے متعین کیا تھا وہ اس کو ادا کرو، اور اگرچہ قنطارن کا لفظ آیا ہے کہ اگرچہ ڈھیروں مال تم نے متعین کیا ہو تو وہ ان کو دو، ان سے واپس نہ لو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اس حوالے سے ہے کہ حضرت عمر نے 400 درہم مہر مقرر کرنا چاہا تھا، زیادہ سے زیادہ مقدار، تو ایک عورت آئی کہ ان امرأۃ خاصمت عمر فخصمتہ، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا کیا، مطلب بحث کی، تو حضرت عمر واپس منبر پہ گئے اور آپ نے اپنی اس بات سے رجوع فرما لیا۔ یہ علامہ ابن حجر نے فتح الباری کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 204 پر، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 467 میں اس روایت کو لکھا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند کمزور ہے۔ بہرحال قرآنی آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اگر ثابت نہ بھی ہو سند سے تو قرآنی الفاظ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ رقم متعین کی جا سکتی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام رملہ بنت ابی سفیان ہے، ان کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے ادا کیا تھا، تو اس کے بارے میں سنن ابی داؤد میں روایت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نجاشی نے ان کا نکاح کیا تو انہیں 4000 درہم مہر ادا کیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت نمبر ہے 2107 کتاب النکاح باب الصداق۔ تو معلوم ہوا کہ 4000 درہم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر تھا۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو پھر مہر کتنا ہوگا؟ اس کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ،
اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رخصتی سے قبل طلاق دینے پر مقرر کردہ حق مہر کا نصف ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کتنا تھا؟ آج کل مہر، جسے مہر فاطمی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، مشہور ہے ہمارے ہاں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا وہ 32.25 روپے تھا۔ تو لہٰذا 32.25 روپے مہر مقرر کرنا چاہیے، یہ سنت ہے اور یہ مہر فاطمی ہے۔ تو اس حوالے سے جان لیا جائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا، سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مہر فاطمی کہتے کسے ہیں؟ تو مہر فاطمی اس مہر کو کہا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت سیداتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صاحبزادیوں اور اکثر ازواج مطہرات کا مہر مقرر فرمایا تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کتنا تھا؟ یہ 500 درہم مہر تھا، مجموعی مقدار اس کی 500 درہم تھی۔ 500 درہم چونکہ چاندی کا ہوتا ہے تو 500 درہم کا وزن نکالا جائے اس دور کے درہم کا، تو یہ 1 کلو 530 گرام اور 900 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت بنتی ہے۔ آج کل اگر معلوم کرنا ہو تو 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی کا ریٹ پوچھ لیا جائے کسی سنار سے اور اس کی قیمت نکال لی جائے تو مہر فاطمی کی قیمت ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ اندازاً میں بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے سے اوپر بنے گی یہ مقدار۔ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کتنا تھا اور مہر فاطمی کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ 32.25 روپے مہر فاطمی تھا، یہ غلطی ہے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔